دین ختم ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد کوئی شخص آپ کو کسی بھی قسم کی وحی لا کر نہیں دے سکتا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے۔ ہاں، روحانی تجربے لوگوں کو ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، یہ ذات کا تجربہ ہوتا ہے، ذات تک ہی رہنا چاہیے۔ تو رات ایسی ہے کہ کھولوں تو بہت کچھ کھل جائے، بات ایسی ہے کہ بولوں بھی تو مدھم بولوں، بات کرنے کی نہیں ہوتی، بات اپنی ذات تک رکھنے کی ہوتی ہے، سرگوشی میں ہی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، رستہ بتایا جا سکتا ہے کہ بہت کچھ ہے جو قلوب کے اوپر کھل سکتا ہے، آپ کے لیے بھی کھل سکتا ہے، کوئی خصوصی کام نہیں کرنا، احسان کی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ اللہ آپ کے قلب کے لیے راستے کھول دے اور آپ حقیقتوں کو جان سکیں۔ اور ہے کہ کیا میں تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کروں؟ کیا میں تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کروں یا اسے عشق کے آزار کا موسم بولوں؟ جب آپ زندگی میں کسی بھی بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تنہائی ایک لازمی عضو ہے، لازمی حصہ ہے کوئی بڑا کام کرنے کا، چاہے آپ نے ایکسٹرنلی کرنا ہو، چاہے آپ نے انٹرنلی کرنا ہو۔ تنہائی کے بغیر ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف تنہائی نہیں رہتی، اس کے بعد ایک ملامت کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، چاہے وہ چھوٹے حلقے میں آپ کے گھر میں آپ کے دوستوں کی طرف سے آئے، چاہے وہ بڑے حلقے میں پورے معاشرے کی طرف سے آئے، چاہے وہ پورے ملک کی طرف سے آئے۔ جس حد تک آپ نے بات کو پھیلایا ہوتا ہے یہ تنہائی رسوائی کا سبب بنتی ہے، لیکن کیا اس کو تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنی ذات کے سفر کے نتیجے میں ملنے والی ملامت کو رسوائی سمجھا جا سکتا؟ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے حکم کے اوپر چلتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں کیا اس تنہائی کو رسوائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یا اسے عشق کے آزار کا موسم بولوں، یا یہ کہا جائے کہ عشق کے سفر میں بہت سے موسم آتے ہیں، اس میں ایک آزار کا موسم بھی ہے۔ آزار کے موسم کے بعد بہار بھی آئے گی، پھر بہار کے موسم کے بعد سردی آئے گی، گرمی آئے گی، سب موسم آئیں گے۔ تو عشق کے سفر میں مختلف موسم گزرتے ہیں، تو اس میں تنہائی کا موسم اور اس تنہائی کے ساتھ ملنے والے رسوائی کا موسم، اس کو سمجھیں کہ یہ عشق کی وہ سٹیج ہے جس کے اندر آزار ملتے ہیں۔ جب آپ اس کو یوں سمجھ لیں گے تو آپ بڑے آرام سے اس موسم سے گزر جائیں گے۔ جیسے لاہور شہر کے اندر جب 45 ڈگری 50 ڈگری ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ مہینے گزار دیتے ہیں، اس امید میں کہ اس کے بعد بہار بھی آئے گی۔ تو عشق کے سفر میں بھی جب وہ سخت موسم آتے ہیں، جب وہ آزار کے موسم آتے ہیں، تو آپ کو حوصلہ کر کے تنہائی کو، رسوائی کو، آزار کو برداشت کرنا پڑتا تاکہ آپ بہار کے موسم تک بھی پہنچ سکیں۔